अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका में तो अभी दिन का पहला हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान मशरक़ वस्ती में इस वक्त खासी शाम का वक्त है। अब से थोड़ी देर में मुझे कम्युनिटी अलायंस ऑफ पीस एंड जस्टिस की एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है प्रोफेसर हुसैन नदीम के साथ, जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के थिंक टैंक इप्री के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। महलिका समदानी जो हैं वो इस डिस्कशन को मॉडरेट कर रही हैं। जब डिस्कशन की मुझे फाइल मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा उसे इस यूट्यूब चैनल पे या JVS के ऊपर मैं आपसे शेयर कर दूं। अब मैं डेवलपमेंट्स की तरफ मैं चलता हूँ बहुत क्विकली। मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से और दुनिया के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में या आज के दिन में, उसमें बाकी सब चीज़ें अच्छा, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने बड़ी ज़ोरदार किस्म की, लेकिन मीटिंग में उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि दुनिया भर में जो सोशल मीडिया है उसे हमने कैसे कंट्रोल करना है, ताकि जर्नैल साहिबान की GHQ की हम पे जो प्रेशर और जिम्मेदारियां या दबाव है उसे हम कैसे हैंडल करें। अगर आप ज़रा सा भी सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे जाएं और उस पर जाके लिखेंगे PTI सोशल मीडिया, तो आपके सामने बेतहाशा ऐसी न्यूज़ एंट्री खुल जाएंगी कि कैसे पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, फौज, GHQ, SPR वगैरह जो हैं वो सब के सब, और खुद मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, वो किस तरह से PTI को सोशल मीडिया के लिए उस पर इल्ज़ाम देता है और उसको टारगेट करता है, और किस तरह से सोशल मीडिया के लोगों को अदालतों के सामने लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बेचारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, खा वो ट्विटर के ऊपर हों, फेसबुक पे हों, यूट्यूब पे हों, उनको गाहे बगाहे अदालतों में घसीटा भी जाता है, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी हैं। मसला है ओवरसीज का, और ओवरसीज में भी सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो है वो अमेरिका का है। और अमेरिका के अंदर भी फिर मसला ये है कि 4-5 व्लॉगर ऐसे हैं जो जाहिर उनकी बात नहीं मानते, और फिर खुद पाकिस्तान तहरीके, और अच्छा ये तो खैर इस मीटिंग से इनका, इस मीटिंग के ऊपर एक बड़ा, वैसे तो इसकी अखबारों में भी खबरें आ चुकी हैं। मैं आपको जियो न्यूज़ की भी एक हेडलाइन दिखा सकता हूं, मैं उनकी रिटन हेडलाइन है, इसी तरह ट्रिब्यून की एक हेडलाइन है, और भी अखबारों में ये चीज़ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से जो है बातचीत हुई। गो इस पे एक खासा इंटरेस्टिंग किस्म का तबसरा असतूर अनसेंसर्ड में भी है, उसको भी आप देखें। वो बड़े मजे ले लेके असतूर ने अपने स्टाइल से इसका पूरा जिक्र किया है कि वहां पर क्या डिस्कशन हुई और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लीडरशिप जो है वो जनरल साहिबान के और GHQ के कंसर्न्स में तो बहुत परेशान है, लेकिन इसके अंदर कोई हसास नहीं है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो है क्या हुआ 26 नवंबर के कत्लेआम के हवाले से। उसमें असतूर ये भी बताते हैं कि उमर अयूब साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के सामने एक पिटीशन रखी थी 26 नवंबर के हवाले से, उसकी 7वीं-8वीं हियरिंग हो चुकी है, लेकिन वहां पर जाके उमर अयूब साहब को, जो अदरवाइज उन्होंने मीडिया के सामने बहुत पोजीशन ली 26 नवंबर में, वहां जाके अपना जो उन्होंने बयान उसमें दर्ज करवाना था वो उन्होंने नहीं किया। अंडरस्टैंडेबल है कि मीडिया पे जब उन्होंने पोजीशन ली, या मीडिया पे पोजीशन लेना आसान था, लेकिन अदालत के सामने वही कुछ कहना फौज के हवाले से या जो कुछ वो कह रहे हैं पब्लिकली बंदूकों का, वो वहां पे वो समझते हैं कि उसको मेंशन करना जरा मुश्किल था। लेकिन असल में हसासियत का मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये टीम है, ये ज़हनी तौर पे भी थोड़ी सी कमज़ोर है, बिकॉज जो एक्सक्यूज़ और आर्गूमेंट ये दिया गया है इस मीटिंग का, अच्छा इस मीटिंग में सभी लोग थे, इसमें उमर अयूब साहब भी थे, इसमें असद कैसर साहब भी शायद थे, इसमें सलमान अकरम लाला साहब भी थे, इसके अंदर जुनैद अकबर भी थे, इसके अंदर रऊफ हसन भी थे, और पता नहीं किसने क्या पोजीशन ली है, लेकिन जो इसके बारे में अब तक हेडिंग्स लगी हैं और जो रऊफ और जो असतूर अनसेंसर्ड उन्होंने बताया, उससे लगता है कि सारों का एक कंसेंसस था कि हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है। और क्यों कंट्रोल करना है? इसलिए कि हम जब भी कोई डील करने लगते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या कोई बातचीत का प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता है, तो सोशल मीडिया की वजह से उसके रास्ते में रुकावटें हो जाती हैं। ये बिल्कुल फिसडी किस्म का, घटिया, बेकार किस्म का फजूल आर्गुमेंट है। इसका ना कोई सर है ना पैर है। दुनिया भर में जो है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फैक्शंस जो हैं वो आपस में नेगोशिएशंस करते हैं, एंड बाय एंड लार्ज कहीं पर भी मीडिया इतनी बुरी तरह से बंद नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। और बाकी दुनिया को तो चले हमारे गोली, थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात ही नहीं करता, मगरबी दुनिया के अंदर भी सियासी जमातें मसलसल नेगोशिएशन करती हैं। अभी जर्मन इलेक्शन के बाद वहां की सियासी जमातों ने बहुत ही मुश्किल किस्म की आपस में नेगोशिएशन की है, जिन तीनों जमातें मिलकर वहां हुकूमत बनाने लगी हैं। तीनों के आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, और मीडिया ने उनकी एक एक चीज को खुल्लम खुल्ला डिस्कस किया। कनाडा के अंदर अभी ट्रांजिशन हुई है, नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे आ गए हैं, नए मतलब उनकी पार्टी के लीडर, हाँ प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, पार्टी में चेंज आ गई है,
الیکشن تو اکتوبر میں ہوں گے, وہاں پر بھی میڈیا جو ہے وہ کھلم کھلا ان کی پوری پالیٹکس کو ڈسکس کر رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں مشکل قسم کے فیصلے, ایک ایک چیز کو گھنٹے گھنٹے کے بعد میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری کی ساری ٹیم ہے, یہ بنیادی طور پر ذہنی طور پہ سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں, کمپرومائز ہیں, رات کو اپنے گھر میں بستر پہ ظاہر ہے ان کو سونا ہے. اب ایک حد سے زیادہ ہم ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے, بیکاز ظاہر ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے. لیکن جو ایکسکیوزز یہ دے رہے ہیں کہ ہماری نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بیکاز سوشل میڈیا اس کے راستے میں آ جاتا ہے, وہ خبریں نکالتے ہیں, یہ بالکل فضول واہیات قسم کا آرگومنٹ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ, اور ان کو اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیگوسیشن کرنا نہیں چاہ رہی, کر نہیں پا رہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو نیگوسیشن کرنی ہوگی, ان کو کوئی کمپرومائز کرنا ہوگا, ان کو اپنی پوزیشن پہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا, ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا. وہ کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کو, سوشل میڈیا کو, میڈیا کے لوگوں کو, دنیا کو کہیں پر بھی کوئی سپیس دینے کو وہ تیار نہیں ہے. دس از واٹ از دی پرابلم. اور وہ صرف اور صرف جو ہے, چونکہ وہ بندوق انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, وہ صرف بندوق ہی کی لینگویج کو سمجھتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی ایک حقیقت ہے, جس کی وجہ سے ان فیکٹ بیکاز آف دیٹ پالیسی پاکستان کے ملٹری ڈیسیژن میکرز پاکستان کے طول و عرض میں وائلنس کو, تشدد کو, ملیٹنسی کو انکریج کر رہے ہیں. کیونکہ آف کورس وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور ان کو انڈرسٹینڈ کس نے کروانا ہے؟ یہ ہماری طرح کے بیچارے مطلب ناچیز لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے, صرف قلم ہے, یا جن کے ہاتھ میں بول سکتے ہیں, انالیسس دے سکتے ہیں. ہمیں پاکستان کے جنرل صاحبان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کی پالیسیز کے نتیجے میں ملیٹنسیز بھی ہو رہی ہیں, انسرجنسیز بھی ہو رہی ہیں, بغاوتیں بھی ہو رئی ہیں, قتل عام بھی ہو رہا ہے, جس کی کچھ تفصیلات کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. لیکن اچھا, اب چونکہ تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں وہ ذہنی طور پر بہت کمزور ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب ان کی کوئی لاجک لائن لینتھ نہیں ہے, اس لیے یہ وہ فضول آرگومنٹس جو ان کو جرنیل صاحبان پکڑا رہے ہیں, وہ یہ آرگومنٹس جو اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اسد طور انسینسرڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو یہ جیو نیوز کی جو خبر چھپی ہے, جو ٹریبیون کی خبر چھپی ہے, جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. ان کو ڈیل مل نہیں رہی ہے, کسی بھی جگہ پہ ان کو سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل نہیں مل رہی. اچھا, اب ان کا پلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کو ملیں گے, پتہ نہیں ملیں گے کیسے, وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ تو ان کو ملنے ہی نہیں دے رہا. تو ہم عمران خان کو ملیں گے تو ہم ان کو یہ باور کروائیں گے, اور ہم ان کو یہ دباؤ دیں گے کہ آپ کو کم از کم, اگر آپ سے یہ جو بہت سے اور لوگ ہیں, شہباز گل, محیط پیرزادہ وغیرہ, حیدر مہدی, عادل راجہ, یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے, مجاہد سعید صاحب وغیرہ, یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے, تو کم از کم آپ ایسا کریں کہ آپ اسے کہتے ہیں جبران الیاس کو یہ کہیں کہ بہت سے لوگوں کے, عمران ریاض بھی برطانیہ میں, تو ان کے جو کلپس وہ پوسٹ کر دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں عمران خان کے یا پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل وغیرہ سے, وہ نہ کیا جائے. دوسرا, ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ ان کے بہت سے بیانات جو ہیں, جو فوج کی تعریف میں غالباً یہ کرتے ہوں گے, وہ اسے کہتے ہیں نشر نہیں ہوتے, لیکن الٹا یہ کہ اور وی لاگرز کے کامنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں نشر. اچھا, اب ہیونگ کرٹیسائز پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ ایز روتھلیسلی ایز آئی کوڈ ہیو ڈن, جو میں نے بھی کیا ہے, دیر از اے لاجک ٹو واٹ دے آر سیئنگ. جبران الیاس صاحب کو بہت سے وی لاگرز کے ٹویٹس اور ان کے جو کامنٹس یا ان کے جو کلپ ہیں, جو فار انسٹنس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جنرل صاحبان کے خلاف ہیں, وہ انہیں شیئر نہیں کرنے چاہیے, بیکاز پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹویٹر ہینڈل ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. میں وجاہت سعید خان, عمران ریاض, پتہ نہیں گل صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے, لیکن حیدر مہدی وغیرہ جو ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہے کہ پورے امریکہ میں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو لوگ, جو جیسے پاکستان والی اور بہت سے لوگ ہیں, یہ سب جو اپنے کامنٹس کرتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان کے کامنٹس سے دباؤ پڑتا ہے پاکستان کے فوجی ڈیسیژن میکرز کے اوپر, تو پاکستان تحریک انصاف والے بڑے خوش ہوتے ہیں, واہ واہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس وقت. لیکن ان کا آپ کے ساتھ, ان کے اوپر آپ کنٹرول بھی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. یعنی جب ان سے دباؤ پڑتا ہے اور آپ کو جو تھوڑی سی نیگوسیشن کی ان کو خواہش پیدا بھی ہوتی ہے جرنیل صاحبان کو, وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, ورنہ آپ نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, جس سے کہ ان کے اندر کوئی آپ سے بات چیت کرنے کی, نیگوسیشن کی ڈیزائر بھی پیدا ہو. یہ دوسری بڑی ٹریجڈی اور ڈلما ہے, کانٹرڈکشن ہے, جس سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ سے اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں بیکاز ہم اپنی باتوں سے اور انالیسس سے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن ہم آپ کے کنٹرول میں کیوں ہوں گے؟ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنا انالیسس اور کامنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں, آپ کے لیے نہیں کرتے. آپ کی لیڈرشپ سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. یہ وہ ایک انوملی ہے,
کانٹرڈکشن ہے, ڈیلیما ہے, ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو اس وقت یہاں پر ان کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اب یہ کہتے ہیں, اچھا اب پرابلم ان کے لیے ہے کہ عمران خان نے جبران الیاس کو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی اوورسیز میڈیا ٹیم ہے اس کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہے, وہ ان کی بات نہیں مان رہے. اب یہ ان کی اس وقت کویسٹ ہے. اب دیکھیں ان کو کس حد تک عمران خان جو ہے اس حوالے سے سنتے ہیں, بٹ دیٹس انٹرسٹنگ سچویشن. اب آئے اس چیز کے حوالے سے کہ بلوچستان پہ پچھلی جو میں نے ویڈیو کی اس میں نے دو قسم کی مسٹیکس کی. ایک ہے ایکٹ آف اومیشن اور دوسرا ہے ایکٹ آف کمیشن. ایکٹ آف اومیشن وہ ہوتا ہے جب ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی ہو اور جس کو آپ مینشن نہ کر سکیں, وہ ایک ایکٹ آف اومیشن ہے کہ آپ بھول گئے, آپ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. ایکٹ آف کمیشن یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے ایسی کی جو غلط ہو گئی, وہ غلطی ہو گئی, وہ آپ نے کمٹ کر دی ایک چیز. کمٹ میں نے کیا کی کہ میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے فارورڈ کی جس میں جو بی ایل اے نے یہ دکھایا, بی ایل اے کی ویڈیو, پرانی ویڈیو ہے, ویڈیو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, جس میں بی ایل اے کا ایک انٹیروگیٹر جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ویڈیو میں پاکستانی فوج کے ایف سی کے 3 جوان جو ہیں ان کو انٹیروگیٹ کر رہا ہے. میں نے وہ شیئر تو اس وقت نہیں کی تھی, میں باہر بیٹھ کے کر رہا تھا. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلکی دکھا بھی دیتا ہوں. کسی بڑی کریڈیبل قسم کی پرسنالٹی نے مجھے وہ فارورڈ کی بلوچستان کے کانٹیکس میں, لیکن وہ پرانی ویڈیو ہے جہاں پر ایف سی کے جوان کی تنخواہ اس کو کہتا ہے کہ 14,000 ہے, جبکہ اب 27 یا 30,000 ان کی سٹارٹنگ سیلری ہے. تو وہ پرانی ویڈیو تھی اور اس پروپیگنڈے کا میں بھی شکار ہو گیا. ٹھیک, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ایک ایکٹ آف اومیشن میں نے کیا, وہ ایکٹ آف اومیشن یہ ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا, بیکاز میں نے چیک تو اپنے حساب سے کیا تھا, لیکن میں ہر وقت بلوچ سورسز جو ہیں ان کو چیک بھی نہیں کرتا, لیکن مجھے ملا بھی نہیں کہ بی ایل اے نے یہ کلیم کیا, اور وہ بلوچستان پوسٹ کے اوپر ہے جو ان کی انگلش کی پبلیکیشن ہے. کچھ ان کی پوسٹ اس قسم کی ہیں جو کسی اور زبان میں, بروہی میں ہے یا بلوچی زبان کے اندر ہے, وہ تو ہمارے لیے ہیں ہی انیکسیسیبل. لیکن اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا 18 گھنٹے پہلے کہ بی ایل اے نے کلیم کیا کہ ہم نے 214 پاکستانی ایف سی کے یہ فوج کے جوان جو ہیں, چونکہ ہم سے نیگوسیشن نہیں کی گئی, ہم نے ان یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا. اچھا اب انہوں نے کیا نہیں ہوگا یرغمالیوں کو ہلاک, لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا, لیکن میرے نالج میں وہ کلیم نہیں تھا. اور اب بلوچستان پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ بولان پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پاکستان کی فوج اس کے پیادہ دستے بھی ہیں, آن فٹ سولجرز بھی ہیں, اس کی آرمورڈ وہیکلز بھی ہیں, اور اس کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی ہم پہ بہت زیادہ کمیونٹی کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں, اس کو ہراساں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا واٹ آئی میک سینس آف اٹ کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 214 ایف سی کے جوان, 214 پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں, بیکاز ون ہیز ٹو کیپ ان مائنڈ کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہے ڈیفینیٹلی. ان کے پاس ظاہر ہے یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ پوری ٹرین پکڑیں, اس میں 100 سے زیادہ پاکستانی ایف سی کے جوان ہوں جو چھٹی گزارنے جا رہے ہوں, اور بی ایل اے والے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیں, اور ان کے پاس کئی گھنٹے بھی ہوں اس پورے پروسیس کے لیے, اور پھر وہ ان کو یہیں سڑک کے اوپر یرغمالی بنا کے ٹرین کی سائڈ پہ بیٹھ جائیں, یہ ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد تاکہ جنرل صاحب آ کے یہ کہیں کہ ہم نے سب کو چھڑا لیا ہے. کہ اس حد تک تو میں نے جہاں جنرل صاحب کی پریس کانفرنس کی میں نے اپریسیشن بھی کی تھی کہ انہوں نے ملٹری آپریشن کی ڈیٹیلز نہیں ہیں, تو بھی میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ بات پہ اس کی لاجیکل سینس نہیں ہے کہ بی ایل اے والے وہاں بیٹھ کے آپ کا ویٹ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ بی ایل اے کے پاس ایف سی کے اور فوج کے جوان تو ان کے پاس ہوں گے, وہ کتنے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پرانا ایک پروورب ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار, یعنی جب بھی جنگ اور کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو پہلا جو اس میں قربانی جس کی دی جاتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے. پاکستان کے کیس میں تو خیر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو سچائی کی قربانی صبح شام دوپہر ہر وقت سچائی ہی کی اوپر اس کا ذبح کرتے ہیں سچائی کو ہم لوگ. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ بی ایل اے بھی ڈس انفارمیشن کر رہی ہے, اور جی ایچ کیو اور آئی ایس پی آر بھی ڈس انفارمیشن کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اب ہمیں نہیں پتا کتنے سولجرز ان کے پاس ہیں, 214 تو نہیں ہونے لگے, کم ہی اس سے ہوں گے, لیکن ان کے پاس سولجرز ڈیفینیٹلی ہیں. اور یہ جو بولان کے اندر اگر یہ بات صحیح ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی سے بدلہ لینے کے لیے اور ہراساں کرنے کے لیے, کیونکہ اس کمیونٹی نے یہ جو ٹرین کی ہائی جیکنگ ہے اس میں مدد دی ہوگی, اس لیے وہاں پر ان کو سزا آپریشن پنشمنٹ ہو رہا ہے, یہ ان کا کہنا ہے بی ایل اے کا. لیکن یہ ہو سکتا ہے یہ آپریشن پنشمنٹ نہ ہو, اس کی اصل وجہ یہ ہو کہ فوج کو یہ شک ہو کہ انہی پہاڑیوں کے اندر ان کے ایف سی کے جوانوں کو یرغمال بنایا گیا ہے اور ان کو چھپایا گیا ہے, اور یہ جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے ود دی ہیلپ آف گن شپ ہیلی کاپٹرز اینڈ گراؤنڈ ٹروپ, اس کا مقصد ان ایف سی کے جوانوں کو ریکور کرنا ہوگا. اچھا میں نے خاصا اچھا آپ کو ایکسپریشن دے دی. میں نے دیکھا بعض پچھلے ویلوگ پہ ایک دو دوست جو ہیں انہوں نے مجھے کامنٹ کیا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعریف کی ہے, میرا کوئی کمپرومائز جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا ہے, اور شاید مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا, بٹ نان جرنلسٹک لوگ ہیں. میری سب سے بڑا جو میرا اثاثہ اور میرا جو کیپٹل ہے وہ میری کریڈیبلٹی ہے. کریڈیبلٹی ہی میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اسی کو وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی نہیں ہے کہ یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے, اسی لیے میں نے اپنے ایکٹ آف کمیشن اور ایکٹ آف اومیشن بھی بتائے ہیں.
एंड आई पर्सनली थॉट, दूसरी बात है जो इमरान खान कहते हैं कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी है, मेरा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैंने जूम इन किया हुआ है कि सारा मसला फौज की टॉप लीडरशिप और जनरल आसिम मुनीर का है, जिसने शरीफ जरदारी आसिम खानदान ने पाकिस्तान की फौज जो है इसे कंट्रोल किया हुआ है। और ये जिस तरह से ट्रंप जितनी अपनी टीम लेके आए हैं, जो भी गलत सलत फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंतहाई रिस्पेक्टेबल अमेरिकन पॉलिटिशियंस वो सारे गलत फैसले इंडोर्स करते चले जा रहे हैं ट्रंप के साथ। शुरू में उनको झटका लगता है, लेकिन उसके बाद उनको समझ आती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा जो मिजरेबल सिचुएशन है वो बेचारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की है। उनसे जिस किस्म के फैसले करवाए जा रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि मार्को रूबियो धाड़े भी मारते हैं घर में बैठ के, लेकिन सारे के सारे गलत फैसलों को इंडोर्स करते चले जा रहे हैं एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यही सूरत हाल पाकिस्तान में बाकी सारी जनरल साहिबान की पूरी फौज की है। फैसला साजी बुनियादी तौर पर हो रही है इन दी पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ शरीफ जरदारी आसिम रजीम एंड जनरल आसिम मुनीर पे, चूंकि मतलब उनके साथ हैं वो शरीफ खानदान के, इसलिए ये सारे फैसले जो हो रहे हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीज़ों को अपने व्यूअर्स के लिए एक एक्यूरेट तरीके से दिखाऊं। अगर डीजी आईएसपीआर ने प्रोफेशनली तौर पे एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई विल अप्रिशिएट दैट। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झोल और उसमें मिस्टेक्स और उसमें होल क्या है, मेरा काम है मैं उनको भी आइडेंटिफाई करूं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के जीएचक्यू ने कभी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया को चूंकि फेस ही नहीं किया, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी हर स्टेटमेंट के ऊपर हम यकीन कर लें और उसके ऊपर कामरान शाहिद साहब की तरह तालियां मारें, ग्रेदा फारूकी की तरह तालियां हम मारें। ये भी नहीं हो सकता। बाकी सारी दुनिया में इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है, और मैंने इसलिए आपको बीएलए का पर्सपेक्टिव भी दिया, और मैंने बीएलए के पर्सपेक्टिव का जो झोल है कि उनके पास नहीं होने लगे 204 या 214 सिपाही और नहीं मारे होंगे उन्होंने, मैं नहीं समझ, क्योंकि ये जो एफसी के जवान हैं ये बीएलए का सबसे बड़ा नेगोशिएशन एसेट है। इसी के जरिए तो वो जीएचक्यू से नेगोशिएशन करना चाहेंगे। जीएचक्यू ऑन दी अदर हैंड लगता है कि नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। ये सिचुएशन अगले चंद दिनों में और हमें निकल आएगी कहीं ना कहीं से, कोई इंडियन सोर्सेज कहीं ना कहीं से हमें इंफॉर्मेशन जो है इसकी निकल आएगी। अब आए इसमें कि इमरान खान के हवाले से एक दो डेवलपमेंट देख लें। एक तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो पख लगाई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जस्टिस समीनुद्दीन की, उन्होंने इमरान खान का एक कंटेम्प्ट का केस लगा दिया है जो 21 मार्च को जिसकी समाअत होगी। अच्छा, ये क्या कहां से आ रहा है कंटेम्प्ट का केस? ये वजारत दाखिला ने एक 2022 में, जब 25 मई 2022 को इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च की जो फेल हो गई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मेरा ख्याल है सुबह ही या पिछले 12 घंटे पहले उससे इन्होंने एक ऑर्डर इशू करवाया था कि तहरीक इंसाफ को डी चौक की तरफ जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर जब तहरीक इंसाफ ने डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की और कत्ले आम का खतरा वतरा भी था, इमरान खान ने उसको कॉल ऑफ कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मूव की थी, जिसे 2022 में दी देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फजूल है, ये नहीं बनता कंटेम्प्ट वगैरह। और जाहिर है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट आज की जो बेचारी ये मुर्दा अमारत है, जो मकबरा है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें खासा फर्क पड़ चुका है। हालांकि उस वक्त भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब तो एक मकबरा है जिसके ऊपर मजावर जाके वहां पे सलामी जो है वो दे सकते हैं। तो इन्होंने अब इमरान खान की कंटेम्प्ट की एक पिटीशन 21 मार्च को लगा दी है, जिसकी जस्टिस समीनुद्दीन साहब जो हैं वो उसकी समाअत करेंगे। एट द सेम टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सोमरो, जिनको इंपोर्ट किया गया है सिंध हाई कोर्ट से, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स की एक दरखास्त थी कि हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती, उसको उन्होंने रिजेक्ट करके फारग कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये पिटीशन बनती नहीं है, या उन्होंने कोई मुलाकातों पर इनकी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वहां पर जेल के सुपरिंटेंडेंट ने जाके ये भी कंप्लेन की है डेरा जेल के कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मुलाकातों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें 8 लोग मिलने के लिए आ गए, ये सारे के सारे वैसे वकील थे, इसमें सलमान अकरम डारा साहब भी थे, बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी थे, इसके अंदर नईम पंजोथा भी थे, इसके अंदर गलबन और पता नहीं कौन कौन, हाँ न्याजुल्ला न्याज वगैरह भी थे, तो सभी वकील थे। तो उन्होंने वो कंप्लेन भी की। अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोशल मीडिया की जाके कंप्लेन लगानी है इमरान खान के पास, और जो उन्होंने कंट्रोल करना है पूरी दुनिया की टीम को, वो कैसे कर पाएंगे कि बेचारों की मुलाकात ही ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। लेकिन वी डोंट रियली नो कि क्या होता है पाकिस्तान में, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। पाकिस्तान के ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, वो वाली बात होती है। एक दो इंटरनेशनल आप डेवलपमेंट्स को देख लें। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने जो ट्रैवल बैन, जिसकी मैं कुछ आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खौफ और हरास पाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग, इवन जो लोग रजीम को सपोर्ट भी करते हैं, मैंने देखा है, वो भी कह रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान पर ट्रैवल बैन लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रैवल बैन लगेगा। उसकी वजह यह है कि ये रॉयटर्स की स्टोरी जो मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ टुकड़ों में, और इसको स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी क्लियर है कि 3 सेट ऑफ कंट्रीज हैं।
پہلے وہ سیٹ آف کنٹریز ہیں جو ایبسولوٹ ان کے لیے سیکیورٹی پرابلم ہے، جس میں سیریا ہے، جس میں افغانستان ہے. میکس پرفیکٹ سینس کہ وہیں سے بہت سے لوگ آ سکتے ہیں جو امریکہ کے اندر کوئی حملے کریں یا کوئی ریسپانسبل حرکت کریں. اچھا، دوسرا سیٹ آف کنٹریز وہ ہیں جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ کنٹریز ہیں، اس میں برما بھی ہے، اس میں لاؤس بھی ہے، اس میں افریقن کنٹری ایریٹریا بھی ہے، اور ان کے اوپر پارشل بینز لگانے کا فیصلہ ہوا. ابھی صرف پہلے 10 کنٹریز جو ہیں جس کے اندر سیریا ہے، جس میں افغانستان ہے، وہ تو فوری طور پہ کچھ دنوں میں بین امپوز ہو جائے گا. پارشل بین اس کے بعد آئے گا سیکنڈ سیٹ آف کنٹریز میں. وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ان پہ لگتا ہے کتنے لگتا. جو تیسرے سیٹ آف کنٹریز ہیں 26، ٹوٹل 41 کنٹریز ہیں. جو تیسرے سیٹ آف کنٹریز ہیں جس میں پاکستان کا شمار ہے، یہ 26 ہے. ان کو وارننگ دی گئی ہے، ان کو 60 دن دیے گئے ہیں، ان کو ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ آپ اپنے ٹریول اسکروٹنی کا جو پروسیس ہے آپ کے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر، اس کو آپ امپروو کریں، کیونکہ ان کو شک ہے کہ ان کے اسکروٹنی پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ امپروو کر لیں گے تو ان کے اوپر بین نہیں لگے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی ان کو ریکمنڈیشن امریکن سائڈ سے دی جائیں گی، کسٹم امیگریشن کی سائڈ سے، اس کو پاکستانی پورا کر دیں گے، اور پاکستان کے اوپر یہ ٹریول بین جو ہے یہ نہیں لگے گا. سو مچ فار دی سینسیشن. امریکہ میں حالانکہ ویسے حالات بہت خراب ہیں پہلے کے مقابلے میں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے فیصلے خاصے اللاجیکل قسم کے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان والی جو پاکستان میں تو کبھی لاجیکل فیصلے ہوئے ہی نہیں، یہاں پر چیزیں کی پھر بھی ایک لاجیکل لینز ہے. فار انسٹنس میں آپ کو نیو یارک پوسٹ کی اسٹوری دکھاتا ہوں جو منڈے کی ہے، کہ جب اس شریف اللہ کو، جس پہ آپ نے تھینک یو کروا لیا اپنا، اس کو جب ورجینیا کی ایک کورٹ کے سامنے پیش کیا، جج کے سامنے، تو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI، جس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ کیش پٹیل صاحب جو ہیں، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو لگایا ہے، اس FBI نے آ کے جج کو یہ بتایا کہ یہ شریف اللہ کو مائنر قسم کا کیریکٹر ہے، یہ کوئی پرنسپل جو ہے نا پلانر نہیں تھا ایبی گیٹ کے اٹیک کے اندر. لیکن FBI نے وہ کہا کہ ہے یہ مطلب خناس ہی ہے، مطلب یہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کا رول تھا، اس نے کوآپریٹ ان سے ضرور کیا، پر یہ پرنسپل پلانرز کے اندر نہیں ہے، تو اس کو جیل میں رکھنا چاہیے، جس سے کہ جج نے ایگری کیا. یہ میں آپ کو سٹوری اس کی دکھاتا ہوں. میننگ اس کا کیا ہے؟ میننگ اس سے یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے شکریہ نکلوا لیا، تو جو شکریہ پرنسپل پکڑنے والا، وہ تو سارا اصل زائل ہو گیا. اور جب FBI کی یہ جو، اب حالانکہ CIA بہت پاورفل ایجنسی ہے، اس سے زیادہ پاورفل کیا ایجنسی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ والے بھی تھر تھر کانپتے ہیں CIA کے نام سے، لیکن FBI دوسری آٹونومس ایجنسی ہے، اور FBI نے اپنی بالکل سائنٹیفک آبجیکٹو ریکمنڈیشن رکھی ہے جج کے سامنے کہ بھائی تھا یہ گندا ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ پرنسپل پلانر نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کانوں میں بھی اب یہ بات پہنچی ہوگی کہ CIA نے اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے تھوک لگائی ہے مجھے، اور مجھ سے زیادہ بڑا شکریہ بھی ایکسٹریکٹ کروا لیا، لیکن اصل میں جو مجھے بندہ دیا وہ کسی کام کا نہیں تھا، بیکاز امریکن پریزیڈنٹ بہت مصروف ہے. بٹ اس کے تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو مسلسل اس کو بیوقوف جو ہے آپ نہیں بنا سکتے. مین وائل پوٹن نے، رشیا کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خاصا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، بیکاز یوکرین نے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 دن کا جو سیز فائر تھا اس کو قبول کر لیا ہے، اور وہ دھاڑے مار رہے ہیں اس کے ساتھ سارے یورپینس. لیکن رشیا نے اس سیز فائر کو قبول نہیں کیا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری ہو جائیں. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں؟ رشینز یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوکرینین فورسز کو جو ہے نا کرسک کا ایریا ہے وہاں سے نکال کے باہر پھینکیں یا مار ڈالیں، لیکن وہ سچویشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ فورسز ٹوٹلی سراؤنڈڈ ہیں، لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے زیلنسکی نے اپنے جنرلز کے ساتھ بات کر کے کہا کہ نہیں، ہمارے ٹروپس سراؤنڈڈ نہیں ہیں، رشینز ایک اور کاؤنٹر آفینسو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. مین وائل رشینز نے برٹن کو ایک بار پھر 200 سال میں غالباً 20ویں دفعہ برٹن کو سب سے بڑا اپنا دشمن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. رشینز نے ان کو لگ رہا ہے کہ پیچھے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ گند ہو رہا ہے بٹوین امریکہ، یورپ اینڈ یوکرین، اس کے پیچھے برٹش جو ہیں یہ ہمارے ساتھ گند کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ازلی جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں. اور وہ انہوں نے ان کے بھی وائس بھی نکال دی ہیں، اور بڑا زہر جو ہے وہ روس کی سائڈ سے برطانیہ کے خلاف جو ہے وہ اگلا جا رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشانی یہ ہے کہ پوٹن اس طرح سے نہیں چل رہے سیز فائر کو لے کے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا تھا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.